بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نظریہ اور نظریے کے ماخذ۔ نظریے کا جو لفظ ہے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ پہلے نظریے کو انگریزی میں کہتے ہیں آئیڈیالوجی۔ آئیڈیا سے خیال، آئیڈیا کیا کہتے ہیں؟ خیال، تصور، سوچ، اور آئیڈیا سے لفظ ہے آئیڈیالوجی، خیال، تصور، سوچ۔ نظریہ کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسی سوچ کو کہتے ہیں، ایک ایسے تصور کو کہتے ہیں، ایک ایسے خیال کو کہتے ہیں جو انسان کے ذہن میں ابھرتا ہے۔ پہلی بات، ایک ایسے مقصد کو کہتے ہیں جو انسان کو اپنی منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نظریہ ایک سوچ کا نام ہے، تصور کا نام ہے، خیال کا نام ہے۔ ایک ایسی سوچ جو انسان کو اپنے مقصد کی طرف لے جاتی ہے اور انسان اس سوچ پر عمل کر کے مقصد کو حاصل کر لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں نظریہ۔ تو یہ جو پاکستان بنا تھا یہ ایک نظریے پر بنا تھا، اور وہ نظریہ کیا تھا؟ نظریہ اسلام، کہ ہم ایک ایسا ملک بنائیں گے جس میں ہم اپنی زندگیاں قرآن اور سنت کے مطابق گزار سکیں گے، کیونکہ دنیا کے اندر مختلف ممالک ہیں اور مختلف ممالک میں رہنے والے لوگ مختلف قسم کے مذاہب میں وابستہ ہیں۔ ہمارا مذہب کیونکہ اسلام تھا، ہم اپنی زندگیاں قرآن اور سنت کے مطابق گزارنے کے لیے ایک علیحدہ وطن کا حصول، یہ ہمارا مقصد تھا، یہی ہمارا نظریہ تھا۔ اس کے بعد ہے ہمارا ٹاپک کہ نظریے کے ماخذ کون کون سے ہیں۔ ماخذ کا مطلب ہوتا ہے جن سے نظریہ اخذ ہوتا ہے، بنتا ہے، یعنی وہ چیزیں جن سے نظریہ اخذ ہوتا ہے یا بنتا ہے وہ کون کون سی ہیں۔ اس میں نمبر 1 ہے مشترکہ مذہب۔ مذہب کا بڑا ہی رول ہوتا ہے۔ دنیا میں چلے جائیں، برطانیہ کے جو انگریز لوگ ہیں ان کا کرسچین عیسائیت مذہب ہے، اور اسی طرح فرانس کا دیکھیں تو ان کا کرسچین ہے، ان کے فرقے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اور جہاں پر جو ہم خطہ بنا رہے تھے اس کا جو مذہب تھا، کیونکہ مسلمان رہتے تھے اور مسلمانوں کا مذہب کیا ہے؟ اسلام ہے، لہٰذا نظریے کے لیے مذہب کا ہونا ضروری ہے۔ نظریہ پاکستان کے لیے بھی ہمارا مذہب کیا تھا؟ اسلام تھا، لہٰذا ہم ایک ایسا ملک بنانے جا رہے تھے کہ جس میں اسلام کی بالادستی ہو۔ نمبر 2، مشترکہ سیاسی مقاصد۔ کہ نظریے کا جو دوسرا ہے وہ ہے مشترکہ سیاسی مقاصد ہے، کیونکہ جب انگریز یہاں پر آ گئے تو انگریزوں نے کیا کیا؟ یہاں پر اپنے مقصد حاصل کرنے شروع کر دیے۔ ہندوؤں کا اپنا مقصد تھا کہ انگریز چلے جائیں گے تو یہاں پر ہم کیا کریں؟ رام راج کو نافذ کر دیں گے، سب کو ہندو بنا لیں گے۔ لیکن ہمارا جو پولیٹیکل مقصد تھا یا پولیٹیکل آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ ہم ایک ایسی لینڈ میں اپنا وطن بنائیں گے جہاں ہم اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق گزار سکیں گے، اور اس میں اسلام ہی ہمارا پولیٹیکل آبجیکٹو تھا۔ نمبر 3، مشترکہ تعلیمی مقاصد۔ مشترکہ تعلیمی مقاصد۔ تعلیمی مقاصد کیوں ہوتے ہیں کامن، مشترکہ؟ وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب انگریز یہاں پر آئے تو انہوں نے انگریزی شروع کر دی، اپنا نظام رائج کر دیا، اور ان کا یہ مقولہ تھا کہ سنگل شیلف آف یورپین لٹریری از بیٹر دین دیٹ آف نیٹو لٹریچر۔ اس نے ہمارے ادب کو ختم کر دیا جو اردو، عربی اور فارسی تھا، اور اپنا ادب لے کر آئے۔ اسی طرح ہندوؤں کا یہ مقصد تھا کہ جب انگریز چلے جائیں گے تو ہم اپنا ہندو راج کر دیں گے، اپنا لٹریچر نافذ کر دیں گے۔ لیکن ہمارا جو تعلیمی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم رحمان کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، لہٰذا ہمارے تعلیمی مقاصد میں قرآن اور سنت کی بالادستی ہے۔ ہم کوئی بھی ایسا فعل نہیں کریں گے جس میں قرآن و سنت کے منافی ہوگا، یعنی ہمارے تعلیمی مقاصد میں، ہمارے تعلیمی نصاب میں، ہمارے تعلیمی کورس میں نظریے کا ایک یہ بھی ماخذ تھا کہ یہ تعلیمی مقاصد کا ہونا۔ مشترکہ جو ہے وہ ہے ثقافتی مقاصد۔ ثقافت کسی بھی قوم کے لیے یہ ضروری ہوتی ہے
مثلا ثقافت رہنا سہنا اس قوم کا کیسا ہے، تو ہماری جو اسلامی ثقافت ہے، پاکستان میں جو لوگ رہ رہے ہیں، مسلمان جو رہ رہے ہیں، ان کی ثقافت کیا ہے؟ اسلامی ثقافت ہے، لہٰذا ہم مغربی ثقافت کو نہیں اپنا سکتے۔ مغرب میں رہنے والوں کی مغرب کی ثقافت ہے، تو مشترک ہونا، وہاں پر جو ملک بنے ان کی اپنی مشترکہ ثقافت سے بنے، اور ہماری اپنی ایک مشترکہ ثقافت ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسلامی ثقافت ہے، اسلامی تہذیب ہے، لہٰذا نظریے کا ایک واقعہ یہ بھی ہے۔ نمبر 5 ہے مشترکہ معاشی مقاصد۔ معاشی مقاصد معیشت کا ہونا بھی بڑا اہم ہے۔ جب بھی قومیں بنتی ہیں تو ان کے لیے معاشی مقاصد کا ہونا، معیشت کا ہونا، یہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے۔ یعنی دنیا میں ایسے ملک بھی بنے ہیں جو کیپٹلسٹ تھے، وہاں پر سرمایہ دارانہ نظام تھا۔ دنیا میں ایسے بھی ملک بنے جہاں پر کمیونزم تھی، جہاں پر ساری حکومتوں کی تعمیل میں کام تھا۔ تو یہ ہر ایک ملک کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے، اپنا اپنا مقصد ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو مقصد ہے وہ یہ تھا کہ مشترکہ معاشی مقاصد، ہمارے معاشی مقاصد کیا ہے؟ اسلام کے مطابق ہے۔ جو ہمیں معیشت کا اسلام درس دیتا ہے اسی کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔ لہٰذا نظریے کے جو ماخذ ہیں وہ مشترکہ مذہب، مشترکہ سیاسی مقاصد، مشترکہ تعلیمی مقاصد، مشترکہ ثقافتی مقاصد اور مشترکہ معاشی مقاصد۔ اس کے بعد ہے نظریے کے عناصر۔ نظریے کے عناصر، نظریے کے عناصر میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے عقائد۔ عناصر ایک علیحدہ چیز ہے، ایلیمنٹ ایک علیحدہ چیز ہے، اور یہ جو ماخذ ہے اس کو سورس کہتے ہیں، یہ علیحدہ چیز ہے۔ عقائد سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اس انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنے پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس کے مقاصد میں شامل ہے اور یہ عقائد میں آتی ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد دوسرا جو ہے نظریے کے عناصر وہ ہے عبادات۔ ان کو ارکان اسلام بھی کہتے ہیں۔ توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ کیا ہیں؟ یہ عناصر میں ہیں۔ تیسرے نمبر پر قانون کی حکمرانی۔ قانون کی حکمرانی کی جب بات کی جاتی ہے تو قانون کی حکمرانی سے مراد یہ ہے کہ قانون کے نظر میں سب برابر ہیں، امیر ہے یا غریب ہے، کوئی بھی ہے، جو قانون ہے اس کی نظر میں سب برابر ہے، کسی میں کوئی تمیز نہیں ہے، فرق نہیں ہے، کوئی تخصیص نہیں کی گئی کہ امیروں کے لیے علیحدہ ہو، غریبوں کے لیے علیحدہ ہو۔ تو قانون کی حکمرانی۔ نمبر 4 ہے عدل و انصاف۔ کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی معاشرہ ہو، وہ عدل و انصاف کے بغیر نہیں جا سکتا۔ انصاف، جسٹس کا ہونا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں وہ جسٹس پر مبنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انصاف کرتے تھے تو دونوں فریقین کو بلا کر ان کے دلائل سننے کے بعد پھر آپ فیصلہ صادر فرماتے تھے۔ تو انصاف کیا ہے کہ جو ہم مسلمان ہیں اور اسلام ہمارا دین ہے، اس کے مطابق جو ہماری تعلیمات ہیں ہم نے قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، تو یہ بھی ایک ہے ان کا۔ اور اس کے بعد ہے نمبر 5 اخوت اور مساوات۔ اخوت اور مساوات جو ہے، اخوت کہتی ہے بھائی چارے کو، کہ کسی ایک مسلمان کو اگر تکلیف ہوگی تو سارے مسلمان اس کو کیا کریں گے؟ محسوس کریں گے۔ اگر ایک مسلمان بھائی بیمار ہے تو سارے اس کی کیا کریں گے؟ تمیزداری کریں گے۔ تو اس کے علاوہ مساوات میں کیا ہے کہ برابری ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اسلام تمام مسلمانوں کو پورے کے پورے حقوق دیتا ہے کہ تمام مساوات کے عمل پر عمل کریں، بھائی چارے کے عمل پر عمل کریں۔ تو یہ اس کے عناصر میں آتا ہے، یعنی نظریے کے عناصر میں عقائد، عبادات، قانون کی حکمرانی، عدل و انصاف، اخوت اور مساوات۔
نظریے کے مراکز میں مشترکہ مذہب، مشترکہ سیاسی مقاصد، مشترکہ تعلیمی مقاصد، مشترکہ ثقافتی مقاصد اور مشترکہ معاشی مقاصد